السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے روحوں کی عالم برزخ میں ملاقات کے ضمن میں کچھ بات کی تھی، تو وہاں پر ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آخر وہ ارواح جو عالم برزخ میں داخل ہوتی ہیں وہ کرتی کیا ہیں یا کرتی کیا رہتی ہیں۔ اس ضمن میں جنت الماوا کا بھی ذکر ہوا، جس کا ذکر سورۃ النجم میں آیہ نمبر 15 میں موجود ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے سدرۃ المنتہا کے قریب ہی عندہا جنت الماوا، اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اچھا، تفسیر ساوی میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جنت الماوا یہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا اور پھر یہاں سے دنیا میں تشریف لائے۔ بہرحال یہ تفسیر ساوی میں ایک رائے آتی ہے، لیکن جنت الماوا سے متعلق اور بہت ساری چیزیں جو برزخ سے متعلق ہیں ہم اس پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ تو جنت الماوا کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں متقین جائیں گے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں ارواح شہداء ٹھہرتی ہیں۔ اب ایک سوال جس کا جواب میں پہلے بھی بہت دفعہ دے چکا ہوں، لیکن شاید وہ لوگ جو نئے چینل پر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جنت میں تو ہم قیامت کے بعد داخل ہوں گے، تو آپ یہاں پہ جنتوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ برزخی حیات کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، برزخی حیات میں بھی وہ لوگ جو نعمتوں میں ہیں وہ جنت میں ہیں، اور ابھی وہ اپنے جسموں کے ساتھ جنت میں نہیں ہیں، یا تو وہ کسی اور جسم میں جنت میں ہیں یا جو بھی کسی اور فارم میں جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، لیکن اپنے جسم کے ساتھ وہ جنت میں قیامت کے بعد جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، وہ لوگ جو بہت بعد میں اس چینل پر آئے ہیں اور برزخ کی سیریز دیکھنی شروع کی ہے، برزخ کے دروس دیکھنے شروع کیے ہیں، وہ ایسے بہت سارے سوالات مجھے روز بھیج رہے ہیں جن پر ہم بہت تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو براہ مہربانی آپ پلے لسٹ سیکشن میں جا کے برزخ کی زندگی سے متعلق جو پلے لسٹس ہیں ان کو آپ دیکھیں، روح سے متعلق پلے لسٹ ہے اسے آپ دیکھیں، بعض لوگ جنت سے متعلق سوالات کریں، جنت کی پلے لسٹ دیکھیں، حوروں کے متعلق پوچھ رہے ہیں، حوروں کی پلے لسٹ دیکھیں۔ کوئی 9000 سے زائد دروس اس چینل پر موجود ہیں مختلف ٹاپکس پر، تو آپ ان کو جا کے پلے لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں۔ مجھے بار بار اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ لوگ جو کہتے ہوں گے کہ سر باہر درس میں کیوں بتاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ بار بار وہی سوالات میرے پاس بھیج رہے ہیں، کیونکہ اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ ایک چیز کا جواب موجود ہے اور ہم اس کا پھر جواب دیں۔ اچھا، اب آ جائیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کی طرف کہ یہ وہ جنت ہے جس میں ارواح شہداء ٹھہرتی ہیں۔ اچھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں آدم علیہ السلام ٹھہرے تھے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں تمام مومنین کی روحیں ٹھہرتی ہیں، یعنی یہ عالم برزخ کے معاملات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور اس کو جنت الماوا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ارواح مومنین کا مسکن ہے، اور یہ عرش کے نیچے ہے، پس وہ روحیں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، لطف اندوز ہوتی ہیں، بہرہ اندوز ہوتی ہیں، اور جنت کی خوشبو سے خوش ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جنت حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام کا مسکن ہے، اور یہ سب کے سب 5 کے 5 اقوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ امام قرطبی کی تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس کے جز نمبر 17 صفحہ نمبر 90 پر یہ موجود ہے۔ تو اچھا، اسی طرح اس ضمن میں میں آپ کو ایک آدھ بار اور بھی بتاتا چلوں جنت الماوا سے متعلق، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول جو ہے وہ تفسیر طبری میں بھی آتا ہے، جلد نمبر 27 پیج 66 پر، کہ یہ عرش کی دائیں جانب ہے اور یہ شہداء کی منزل ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جنت الماوا کا جسے جنت المبیت بھی کہتے ہیں، یعنی رات گزارنے کی جگہ۔ اچھا، یہ کچھ اقوال ہو گئے۔ اچھا، کل ہم نے اس ضمن میں بھی بات کی تھی کہ وہ لوگ جو فوت ہو گئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں برزخ میں جنتی حیات عطا فرماتا ہے کہ قیامت تک وہ ان نعمتوں میں رہیں۔ ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ گرین کلر کے پرندوں کے جسموں میں اور بہشت کے اندر جہاں چاہتی ہیں اڑتی پھرتی ہیں، پھر عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کر پناہ گزین ہوتی ہیں، وہاں بسیرا کرتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی ضمن میں فرمایا تھا کہ
روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جنت کی نہروں کی سیر بھی کرتی ہیں، جنت کے پھل بھی کھاتی ہیں، اور عرش کے نیچے ان کے لیے گھر بنے ہوئے ہیں جس کے اندر آ کر وہ آرام بھی کرتی ہیں۔ اور یہ مسند عبد بن حمید میں حدیث نمبر 281۔ اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ارواح شہداء جو ہیں وہ سبز قبوں میں، یعنی گرین کلر کے ڈومز بنے ہوئے ہیں، ان میں جنت کے دروازے میں اس کی نہروں میں جاتی ہیں اور صبح و شام جنت سے اپنا رزق حاصل کرتی ہیں۔ اچھا، لوگ پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو شہداء ہیں یہ شہید حقیقی ہیں یا شہید حکمی؟ یہ شہید حقیقی کی بات ہو رہی ہے، شہید حکمی کی نہیں بات ہو رہی۔ اچھا، اسی طرح شہداء جو ہے وہ جنت کے باغوں میں کے قبوں میں، یعنی وہاں پہ جو ڈومز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو بیل ہے اور مچھلی ہے یہ آپس میں ان کی طرف دوڑتے ہیں، جن کے ساتھ وہ پھر انجوائمنٹ لیتے ہیں کہ مچھلیوں کے ساتھ جو نہر میں مچھلی ہے اس کے ساتھ بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور زمین پہ جنت کی زمین میں دوڑتی ہوئی بیل اس کے ساتھ بھی وہ انجوائے کرتے ہیں، اور وہ آپس میں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ اس کی بھی بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کی والدہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں خود کو تلقین کروں گی کہ صبر کی، کہ وہ ایک اچھے مقام پر پہنچ گئے ہیں، اور اگر وہاں نہیں ہے تو پھر میں رو رو کر اپنا ایسا حال کر لوں گی کہ جس کو میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہا جنات کثیرۃ وانہ فی الفردوس الاعلی، اللہ کے ہاں بہت جنت ہیں، کوئی ایک آدھ جنت تھوڑی ہے، اور جہاں تک تمہارے بیٹے حارثہ کا تعلق ہے تو وہ فردوس الاعلی میں ہے۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 18، باب والیوم 4 پیج 563، اور اسی طرح امام بیہقی سے البعث والنشور میں روایت کرتے ہیں، حدیث 212، اور اسی طرح الجہاد لابن المبارک میں حدیث 82 میں آتی ہے، اور اسی طرح سبعیات ابو المعالی فرادی اس کو حدیث 14 میں، اور مسند جامع میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ اسی طرح حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں شاخ جنت سے لٹکی ہوتی ہے، اور پھر جب قیامت کا وقت آئے گا، جب سور پھونکا جائے گا اور جسم اٹھائے جائیں گے اور روح جو ہے پھر جسموں میں ڈالی جائے گی، یعنی کہ بعث بعد الموت کا جب معاملہ پیش آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس روح کو حکم دے گا کہ جا اپنے بدن میں داخل ہو جا۔ تو یہ جو ٹیمپرری جسم عطا ہوا ہے ادھر سے نکل کے پھر وہ اپنے اس جسم میں آ جائے گی جو اللہ نے انسانی جسم اس کے لیے تخلیق کیا ہوگا۔ اور ان پرندوں کی کیفیت سے ہم واقف نہیں ہیں، پرندوں کا یہاں لفظ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی کیا شکل ہے، کیا حیت ہے، کیا ماہیت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یعنی مومن کی روح جو ہے وہ ایک پرندے کی شکل میں ہے اور شاخ جنت سے لٹکی ہوتی ہے، تو یعنی کہ جنت کے اندر چلنا، جنت کے اندر اڑنا، جنت کے درختوں پہ لٹکنا، جنت کے پھلوں کو، میووں کو کھانا، جنت کے پانیوں کو پینا، یہ ساری کیفیت سے شہداء بھی ہیں، اور یہاں مومنین کا ذکر ہے۔ حضرت ام ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فوت شدہ کی زیارت اور ان کے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے بھلائی کے بارے میں سوال کیا، تو حضور نے فرمایا کہ روح بہترین قسم کے پرندے کی شکل میں درخت سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر روح اپنے اپنے جسم میں ڈال دی جائے گی۔ اچھا، حضرت ام بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ یہ سوال آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس چینل پر پوچھا ہے کہ مردے آپس میں، یعنی فوت ہونے کے بعد عالم برزخ میں لوگ آپس میں کس طرح ملتے ہیں، اور ملتے تو ہیں تو پھر ایک دوسرے کو پہچانتے کیسے، شناخت کیسے کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے خوش رکھے، پاکیزہ روحیں جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح
درخت کے سرے اور ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے پرندے آپس میں ایک دوسرے سے متعارف انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ روحیں بھی آپس میں شناخت قائم کر لیتی ہیں۔ یعنی جس طرح دنیا میں ایک درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے پرندے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک قسم کا ایک کمیونٹی بن جاتی ہے، اسی طرح جنت میں موجود یہ پرندے جن میں ارواح المومنین ہیں، یہ بھی درختوں پہ جب بیٹھتے ہیں تو صرف بیٹھتے نہیں ہیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ چہچہاتے ہیں، وہ جنت کی رونق ہوتے ہیں، جو بچے جنت میں داخل ہوتے ہیں، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ تو وہ جو چہچہاٹ ہے وہ ان کا کمیونیکیشن سٹائل ہے، اور یہاں پر جو آپس میں بیٹھے ہیں عام ارواح مومنین، اور ان کا بھی آپس میں کمیونیکیشن ہے، وہ بھی آپس میں بات کرتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں۔ عالم برزخ میں داخل ہونے کے بعد اب یہ ہے نا کہ ہم نے ہر چیز اپنے ذہن سے سوچ لی، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی جس طرح اس دنیا میں معاملات ہیں ویسی برزخ میں بھی ہیں۔ برزخ ایک الگ عالم ہے، اس کے الگ قوانین ہیں۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ جس طرح دنیا میں پرندے آپس سے ایک دوسرے سے متعارف ہو جاتے ہیں پراکسیمیٹی میں رہنے کی وجہ سے، ویسے وہ بھی متعارف ہوتے ہیں۔ متعارف ہونے کا مطلب ہے کہ آف کورس اب دنیا میں بھی آپ کسی سے متعارف ہوتے ہیں، کسی سے انٹروڈکشن ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، صرف انٹروڈکشن تک بات محدود نہیں رہتی نا، پھر کمیونیکیشن ہوتی ہے، پھر میل جول بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملات انہیں حضرت عبد الرحمن ابن کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضرت کعب کی وفات کا وقت آیا تو یہی ام بشر ابن برا، جنہیں حضور سے پوچھا تھا کہ متعارف اور شناخت کیسے ہوتی ہے نا جنت پہ، وہ آئیں عبد الرحمن ابن کعب کے پاس اور عرض کی کہ یا ابا عبد الرحمن، اگر تمہاری فلاں فلاں سے ملاقات ہو تو انہیں میری طرف سے سلام کہہ دینا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ جنت میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک نے کہ میرے والد جو ہیں انہوں نے فرمایا ام بشر سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، ہمیں اس کی کیا خبر ہوگی؟ عرض کیا کہ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک نہیں سنا کہ مومن جو ہوتا ہے بندہ، اس کی روح جنت میں جہاں چاہے جا سکتی ہے، سیر کر سکتی ہے، وہ اوپن ہوتی ہے، اس کے لیے پابندیاں نہیں ہوتی، اور کافر کی روح جو ہے وہ سجین میں قید ہوتی ہے۔ تو حضرت کعب ابن مالک نے فرمایا کہ ہاں یہ تو میں نے سنا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے اور آپ جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں اور وہاں سیر کر رہے ہوں اور باقی ارواح مومنین سے مل رہے ہوں، تو فلاں شخص کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح تو یعنی کہ اس طرح کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ بتایا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں آپ کو۔ اچھا، اسی طرح مرو بن حبیب کے مراسیل میں یہ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سوال پوچھا گیا کہ ارواح مومنین کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سبز پرندوں کے جسموں میں جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی پھرتی ہیں۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافروں کی روح وہ کہاں ہوتی ہیں؟ فرمایا وہ تو سجین کے اندر قید ہوتی ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر تم مجھ سے پہلے اپنے رب سے جا ملو تو ملاقات کی کیفیت سے مجھے آگاہ کر دینا۔ یہ تو زندوں اور فوت شدہ لوگوں کی ملاقات کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خواب میں آ کے برزخ سے ان لوگوں کی ارواح سے ملاقات کرتے ہیں جو یہاں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر لاج رکھتا ہے اپنے پیاروں کی۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو پہلے فوت ہو وہ دوسرے کو خواب میں آ کے بتائے۔ تو اس ضمن میں وہ کہنے لگے کہ کیا زندے بھی مردے سے ملتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، مومنوں کی روحیں تو جہاں چاہیں بلا روک ٹوک سیر کرتی۔ تو اس کا صحابہ کا اس معاملے میں بڑا اوپن کانسیپٹ تھا، بڑا کلیئر کانسیپٹ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ارواح المومنین جو ہیں، جو مومنوں کی ارواح ہیں، وہ جنت کے پھلوں سے کھاتی پھرتی۔ اچھا، حضرت اور اسے ابن مندہ نے بھی مرفوعاً روایت کیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جنت الماوا، جس کا ذکر میں نے اس درس کے شروع میں کیا تھا، اس کے اندر سبز پرندے ہوں گے جس کی فضاؤں میں مومن شہیدوں کی روحیں سیر و تفریح کرتی پھریں گی، اور آل فرعون ان کی روحیں سیاہ پرندے
پرندوں کی شکل میں صبح و شام جہنم پر پیش کی جائیں گی، اور مومنوں کے جو بچے ہیں وہ چڑیوں کی شکل میں جنت کے اندر موجود ہوں گے۔ تو اب اس سے بات یاد رکھیں کہ برزخی حیات میں جو عذاب ہے اس کی طرف بھی بتایا جا رہا ہے، اور برزخی حیات میں جو جنت ہے اس کی طرف بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور حضرت حذیل فرماتے ہیں کہ آل فرعون کی روحیں تو سیاہ پرندوں کی شکل میں جہنم کی آگ کے اوپر اڑتی پھریں گی، جبکہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں، اور مسلمانوں اور اسی طرح نابالغ بچے جو ہوں گے ان کی جو روحیں ہیں وہ چھوٹی چڑیوں کے بدنوں میں جنت میں انشاءاللہ تعالی چہچہائیں گی، سیر کریں گی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بندگان مومنین کی روحیں سفید پرندوں کی صورت میں سایہ عرش تلے ہوتی ہیں، جبکہ کافروں کی روحیں وہ تو ساتویں زمین میں سجین میں قید ہوتی ہیں۔ اور حضرت ابو سعید الخدری سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج مجھے بنی آدم کے مقام عروج پر پہنچایا گیا، اور کسی مخلوق نے اس معراج کو اس سے حسین نہیں دیکھا جیسے کہ میں نے دیکھا اس معاملے کو، کہ اچھا اب جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے اور ایسے عجیب و غریب مناظر دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھے ہوتے۔ پھر میں اور جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دروازہ آسمان کھلوایا تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ملے، جو اپنی مومن ذریت کی روحوں کا مشاہدہ فرما رہے تھے، یعنی وہ روحیں جو ان کی اولاد میں سے جو مومن ہیں وہ جب آسمان دنیا کی طرف داخل ہوتی ہیں تو ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور یہ کتنی پاکیزہ روحیں ہیں، اور یہ علیین میں انہیں جگہ دی جائے۔ اور اسی طرح جب اپنی کافر ذریت، اپنی کافر اولاد کی روحیں دیکھ رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ یہ گندی اور خبیث روحیں ہیں، انہیں سجین میں مقید کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ارواح المؤمنین فی السماء السابع ينظرون الى منازلهم فی الجنہ، کہ یہ جو روحیں برزخ میں داخل ہوتی ہیں، ایمان والوں کی روحیں، وہ ساتویں آسمان پر جنت میں اپنے ٹھکانوں پر نگاہیں جمائے ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ جب قیامت میں کے دن انہیں یہ دیا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو انہیں پتہ ہوگا ان کا گھر کہاں ہے۔ وہ اپنے گھروں میں، جنت میں جو ان کے گھر ہوں گے وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑیں گے، انہیں پتہ ہوگا، ساری برزخی حیات انہوں نے اپنے گھر دیکھے ہوں گے۔ تو اہل جنت پر یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ برزخی حیات میں بھی جس جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رکھتا ہے وہاں سے ان کے آخرت کے مقام کو دکھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اللہ نے بیضاء نامی ایک گھر بنا رکھا ہے جہاں مومنوں کی روحیں باہم اکٹھا ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں سے آپ کو ایک پوائنٹر یہ بھی ملے گا کہ جب دنیا میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آف کورس کمیونیکیٹ کرتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، ابحاث ہوتی ہیں، تعلیم کی مجلسیں بھی ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برزخ میں بھی یہ انتظام فرمایا ہے کہ باضابطہ ایک گھر سے مراد ایک ایسا مقام ہے، اس مقام میں روحیں جمع ہوتی ہیں، اس مقام کا نام بیضاء ہے۔ اچھا، پھر آگے فرماتے ہیں تو جب بزم دنیا سے اٹھ کر وہاں کوئی جاتا ہے تو روحیں اسے اس طرح ملتی ہیں اور دنیا کے بارے میں پوچھتی ہیں جس طرح کوئی مسافر اپنے گھر پہنچ کر اہل خانہ کے احوال معلوم کرتا ہے۔ تو جب یہاں سے کوئی نئی روح آسمانوں میں داخل ہوتی ہے ایمان والی، تو وہ اسی مقام بیضاء پہ آتی ہے، اور اسی مقام بیضاء میں موجود ارواح کو بتایا جاتا ہے کہ ایک نئی روح آئی ہے، تو اس روح سے ملنے آتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں، اور پھر وہ قیامت سے قبل آپ جانتے ہیں قبر کے سوال جواب کا جو معاملہ ہے، اس کے بعد وہ روح صرف ایسا نہیں کہ وہ مقام بیضاء پہ واپس نہیں آتی، کیونکہ وہ ایسا مقام ہے جہاں مومنین کی روحیں اکٹھا ہوتی ہیں۔ تو جب قبر کے سوال جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی اس مقام پر اکٹھا ہوتا ہے ان کے ساتھ، یہ جو آنے والی روح ہے۔ تو جب اکٹھی ہوتی ہیں اور یہ آپ آنے والی روحوں سے بھی باتیں کرتی ہیں اور آپس میں بھی ان کی گفت و شنید ہوتی ہے، اور جو واپس آئی ہے، جو روح آئی ہے ابھی دنیا سے، پھر اس سے جو معاملات انہوں نے پوچھنے ہیں، تو بہرحال وہ ایک پورا ایک عالم ہے، یاد رکھیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں ہم وہاں پہ اکٹھے رہیں گے؟ ہاں دیکھیں، دنیا کی طرح برزخ کو نہ دیکھیں،
کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ بھئی وہاں پہ ہمارا ایک گھر ہوگا، اس گھر میں امی کھانا پکائیں گی، ابو جاب پہ جائیں گے، ابو جاب سے آئیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. برزخ دنیا نہیں ہے. ہم کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، ہماری وہاں شادیاں ہوں گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. لوگ جو ہے نا وہ دنیا کا چشمہ پہن کے برزخ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح دنیا کا چشمہ پہن کے جنت کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں ہم غلطی کرتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے نا ہم غلط چیز سے موازنہ کر رہے ہیں. ہم نے دنیا کو کوئی ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے کہ اس سٹینڈرڈ پر ہی سارے سٹینڈرڈز ہوں گے. نہیں، دنیا ایک الگ سٹینڈرڈ ہے، وہ ایک الگ سٹینڈرڈز ہیں، ان عالموں کا ایک الگ سٹینڈرڈ ہے. تو اس لیے یہ توازن نہ کیا کریں. آئی نو آپ اوور ویلم ہو جاتے ہیں محبت سے جو آپ کو ان لوگوں سے ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن انہیں آپ یہیں سٹیج نہ کیا کریں. اسی دنیا میں وہ ایک الگ عالم ہے، اس کے الگ معاملات ہیں. اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت اسما کے پاس حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعزیت کے لیے آیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح شہادت ہوئی ہے مکے میں کہ حجاج ابن یوسف نے آپ کو شہید کیا اور آپ کی جو باڈی تھی اس کو سولی پر 3 دن تک مکہ معظمہ میں لٹکائے رکھا. وہ ایک عجیب کرب کا واقعہ ہے. پوری حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرہ مبارکہ پہ ہم بات کر چکے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں کہتے ہیں میں حضرت اسما بنت ابی بکر جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں. تھوڑا سا اس کو اور آپ کو کہ وہ لوگ جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں سنی یا پھر دیگر سیرتیں نہیں سنی ان کے لیے آسانی پیدا کر دوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں اتنے زیادہ نام آتے ہیں نا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں. حضرت اسما جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما جو ہیں ان کی شادی حضور کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر سے ہوئی تھی. حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں اور حضرت خدیجہ کے سگے بھانجے بھی ہیں، اور حضرت زبیر کی والدہ حضور کی پھوپھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت زبیر اور حضرت اسما کی شادی ہوئی، اس سے حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ بیٹا ہے، وہ بچہ ہے جو مدینے میں پیدا ہوا. مہاجرین کا پہلی اولاد، نرینہ میل اولاد جو مدینے میں پیدا ہوئی وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے. اس سے پہلے جو یہود تھے اور منافقین تھے انہوں نے افواہ پھیلا دی تھی کہ ہم نے مہاجرین پر جادو کر دیا ہے، اس کی وجہ سے اب ان کی کوئی نرینہ اولاد بچے گی نہیں. کیونکہ ہوا یہ کہ جب نئے نئے لوگ یہاں پر آئے تو اکثر کے لڑکے فوت ہو جاتے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہجرت کر کے آئے، اتنی صعوبتیں برداشت کیں، پھر ماحول بدل گیا، آب و ہوا بدل گئی، تو عورتیں پریگننٹ ہوتیں یا جن کی پریگننسی تھی وہ ضائع ہو جاتی. تو سوچے وہ کتنے کرب سے گزرے ہوں گے. ایک تو بچہ ضائع ہوا، دوسرا لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہیں کہ ہم نے ان پہ جادو کر دیا ہے اور اب ان کے کوئی بچے نہیں، لڑکے نہیں بچیں گے اور ایونچولی ان کی نسل کشی ہو جائے گی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، سروائیو کیا. تو صحابہ نے ان کو اٹھا کے ایک جلوس سا نکالا یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری افواہیں جھوٹی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسما سے ملنے گیا جب حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کیے گئے. ان کو تسلی دی میں نے کہ آپ غم زدہ نہ ہوں، کیونکہ روحیں تو آسمان میں اللہ کے حضور چلی جاتی ہیں، تو ایک جسم لٹکا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت لاتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں پس پرواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس لائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہی قیامت تک ان کے والی اور نگہبان ہیں. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد مومنین کی روحیں کر دی جاتی ہیں کہ ہی از رسپانسبل فار ٹیکنگ کیئر آف دیئر افیئرز واٹ ایور دے آر. اچھا، اسی طرح حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن. اچھا، اگلی روایت پہ جانے سے پہلے ایک چیز اور بتاتا چلوں، میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں اور حضرت زبیر حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، رائٹ. تو حضرت زبیر جو ہیں حضرت عباس سے کیا ریلیشن شپ ہوا، ان کا ماموں ہوئے. تو اس مناسبت سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حضرت عباس کیا ہوئے، نانا ہو گئے نا. اچھا، حضرت زبیر اور حضرت علی کے متعلق بھی لوگ بڑے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جنگ جمل کی وجہ سے. یاد رکھیں حضرت علی اور حضرت زبیر فرسٹ کزنز ہیں.
جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہے نا حضرت زبیر، اسی طرح حضرت علی کے بھی فرسٹ کزن ہیں، تو حضرت علی کی بھی پھوپھی کے بیٹے ہیں اور حضرت علی ان کے ماموں کے بیٹے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حضرت زبیر کے ماموں کے بیٹے ہیں، تو یہ آپس میں رشتہ داری ہیں۔ اور حضور سے دوہرا رشتہ یوں ہے کہ حضرت زبیر جو ہیں وہ اپنے والد کی طرف سے حضور کی زوجہ حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں، اور ادھر اپنی والدہ کی طرف سے وہ حضور کے فرسٹ کزن ہیں۔ امید کرتا ہوں اس سے کنفیوژن نہیں ہو رہی ہوگی، آپ کو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہاؤ کلوزلی نٹ دا سوسائٹی از، کہ یہ جو قریش کی سوسائٹی ہے وہ کتنی کلوزلی ایک دوسرے کے ساتھ مختلف بندھنوں میں بندھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تمہاری موت مجھ سے پہلے ہو جائے تو اپنی برزخی حیات کے بارے میں مجھے ضرور مطلع کرنا، یعنی خواب میں آ کے مجھے بتانا، کیونکہ ان کا کانسیپٹ اس بارے میں بڑا کلیئر تھا کہ خواب میں ملاقات ہوتی ہے، اور اگر میں پہلے فوت ہو گیا تو میں تمہیں آ کے بتا دوں گا کہ میرے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت سلمان فارسی سے کہ مرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا روح جسم سے نکل کر آسمان و زمین کے درمیان سیر کرتی ہوتی ہے اور پھر اپنے جسد خاکی میں لوٹائی جاتی ہے جب قیامت کا وقت آئے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں پھر ان کو روک لیتا ہے، جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو، اور دوسری جانوں کو مقررہ مدت تک چھوڑ رکھتا ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بعض کو روک لیتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب نیند طاری ہوتی ہے تو ارواح یہاں سے نکل کے کسی ایک ایسے مقام پر آتی ہیں جہاں پر بعض کو روک لیا جاتا ہے تو بعض کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر ان ارواح کا جو دنیا سے آتی ہیں ان کی ملاقات ان سے ہوتی ہے جو ارواح برزخ میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اسی سورۃ الزمر کی آیہ مبارکہ ہے، اسی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو روحیں زمین و آسمان کے درمیان مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں مردوں کے ساتھ زندوں کی روحیں بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے اور اس کی روح پرواز کرتی ہے تو اس عالم میں چلی جاتی ہیں جہاں پہ وہ ارواح جو فوت ہو چکی ہیں، جو آزاد ہیں، جو گھومتی ہیں، جن کے قید میں نہیں ہیں، تو پھر ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور وہ ارواح جو برزخ میں ہیں وہ مختلف منازل میں ہیں، وہ پھیلی ہوئی ہیں، وہ ایک جگہ اکٹھی نہیں ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ ہوں، وہ ملتی تو ہیں لیکن اکٹھا ایک جگہ ہی رہتی ہوں ایسا ضروری نہیں ہے، اور مختلف ارواح کے مختلف مقامات ہیں، وہ اپنے اپنے مقامات میں اکٹھا رہتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہاں سے جانے والی ارواح اور وہاں پہ رہنے والی ارواح ان میں ملاقات ہوتی ہے، اور اس طرح مردہ جانوں کا زندہ جانوں کے ساتھ تعلق برقرار رہتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا وہ ہمیں بھول گئے ہیں؟ اگر وہ بھول چکے ہوتے تو آنے والی روح سے آپ کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ آنے والی روح سے جب وہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ جانتے ہیں۔ اچھا، پھر جب ان پر اعمال پیش ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہوں تو بھی دعا کرتے ہیں، برے ہوں تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اگر ان کا تعلق ختم ہو گیا تو پھر دعا کرنے کا کیا مقصد؟ اعمال کے پیش ہونے کا کیا مقصد؟ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب کوئی شخص قبر پر ان سے ملنے جاتا ہے تو اگر دنیا میں اسے پہچانتے ہوتے تو پہچان لیتے ہیں، اور دنیا میں محبت کرتے ہیں اس سے، تو جب تک وہ قبر میں بیٹھا رہتا ہے انہیں اس سے انس رہتا ہے، محبت رہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بیٹھا رہے جتنی دیر بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ فوت ہو گئے تو بس تعلق ختم، بس سب ایوری تھنگ از ڈن، وہ ہمیں بھول گئے۔ اچھا، اب اسی طرح اس نے فرمایا کہ دیکھو اب جب روح کو حکم ہوتا ہے نا کہ اس زندہ جان میں پلٹ جا تاکہ وہ اپنا رزق حیات پورا کر سکے، تو مردہ جان تو وہیں روک لی جاتی ہے جس کا رزق ختم ہو گیا ہے، اور جس کا رزق ابھی باقی ہے دنیا میں اسے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے خود اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان فرما دی۔ حضرت سعید ابن مسیب حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ بندگان مومن کی روحیں برزخ زمین میں جہاں چاہیں پھرتی رہتی، یعنی برزخ کی بھی ایک زمین ہے نا، برزخ کی بھی ایک سرفس ہے، اس میں وہ جہاں چاہے پھرتی رہتی ہیں، آزاد ہوتی ہیں، جبکہ کافر کی روحیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟
قائد ہوتی ہیں۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ برزخ چونکہ دو چیزوں کے درمیانی آڑ کو کہتے ہیں، تو بہت حد تک ممکن ہے کہ یہاں برزخ سے مراد دنیا اور آخرت کے درمیان کی زمین ہو۔ اور حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ بلغنی کہ یہ بات مجھ تک بہت ہی معتبر ذرائع سے پہنچی ہے کہ ان ارواح المؤمنین، جو مومنوں کی روحیں ہیں وہ بالکل آزاد ہوتی ہیں، تذهب حیث شاءت، جہاں چاہے جائیں اور بلا روک ٹوک۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر ہیں، اور آپ بھی صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ارواح الکفار تجمع، یہ کافروں کی جو روحیں ہیں وہ جمع ہوتی ہیں برہوت، برہوت کے مقام پر، اور جو کہ حضرموت کا ایک جو ہے ٹکڑا ہے۔ اور مومنوں کی جو ارواح ہیں وہ ارواح المؤمنین تجمع بالجابیہ، وہ جابیہ میں جمع ہوتی ہیں، جو کہ ایک خوشگوار فضاؤں والی زرخیز زمین ہے۔ تو کافروں کی جو روحیں ہیں وہ ایک شور زدہ زمین میں جمع ہوتی ہیں، اور وہاں اس سے بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے نا، اگر بہت زیادہ کہیں شور ہو تو اس سے بھی انسان کو الجھن ہوتی ہے۔ اور جو مومنین کی ارواح ہیں وہ خوشگوار فضائیں ہیں، زرخیز فضائیں ہیں، زرخیز زمین ہے، خوشگوار فضائیں وہاں جمع ہوتی ہیں، تو وہاں انہیں راحت کا سامان ہوتا ہے۔ اور عروہ بن رویم فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اور طیب روحیں جو ہیں وہ جابیہ میں لائی جاتی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارواح المؤمنین فی بئر زمزم، اور ارواح مومنین کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ وہ چاہے زمزم پر لائی جاتی ہے۔ چاہے زمزم کہ جو ہے اب اس سے کیا مراد ہے، کس قسم کا کانسیپٹ، یہ نہیں کہ آپ اب زمزم کے کنویں میں دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ مومنوں کی روحیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ کس تعلق سے وہاں ہوتی ہیں اور کون سا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیفیات ہم پر 100% اوپن نہیں ہے۔ بہرحال حضرت علی کا قول ہے، اور فرمایا کہ وارواح الکافرین فی واد یقال له برہوت، اور جو کفار ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ برہوت نامی ایک جگہ پر موجود ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس کی تصدیق دیکھیں اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جسے امام ذہبی اپنی کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک امیر کبیر شخص جو تھا وہ بیت اللہ کے حج کے ارادے سے نکلا، اور جب وہ مکہ معظمہ پہنچا تو اس نے ایک صاحب امانت کے پاس جو ہے کچھ چیزیں رکھوا دیں، 1000 دینار امانتاً رکھوا دیا، اور پھر وقوف عرفات کے بعد جب حج کے دوران آپ جانتے ہیں عرفہ جانا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ وہاں پر واپس آیا اور ان سے واپسی کا تقاضا کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ شخص تو فوت ہو چکا ہے۔ تو گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، انہوں نے تو اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ تو چنانچہ وہ شخص علماء مکہ کی بارگاہ میں جا کر اپنا سارا ماجرا انہوں نے بیان فرمایا۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ آدھی رات کو تم جو ہے وہ چاہے زمزم کے کنویں کے پاس جاؤ اور اس شخص کا نام لے کر وہاں پکارو، اگر وہ اہل بہشت سے ہوگا، یعنی اگر وہ جنتی ہوگا اور ان لوگوں میں سے ہوگا جن کی روحوں کو برزخ میں جنت میں رکھا جاتا ہے، تو وہ تمہاری پکار کا پہلی فرصت میں جواب دے دے گا۔ چنانچہ وہ شخص جو ہے وہ چاہے زمزم کے پاس پہنچ کر اس نے آواز دی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ نامراد ہو کر پھر علماء کے پاس پہنچا، اور اس کی داستان سن کر انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ شخص تو فوت ہو گیا ہے، اور فوت نہیں ہوا صرف یہ بھی کہ وہ اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ جہاں پہ ارواح المومنین کو رکھا جاتا ہے، اور کہا کہ اچھا ایسا کرو پھر ہو سکتا ہے یہ شخص اہل دوزخ میں سے ہو گیا ہو۔ اب ایسا کرو کہ سرزمین یمن میں جاؤ اور وہاں پر جو کنواں ہے نا برہوت، وہاں پر جا کر جو ہے آواز لگاؤ، امید ہے کہ وہ تمہاری آواز کا جواب دے گا۔ تو وہ شخص پھر وہاں سے یمن پہنچا، اور پوچھتے پوچھتے وہ چاہے برہوت کے پاس پہنچا، اور رات کو پہنچا، آدھی رات کو، اور پھر وہاں پہنچ کر اس نے اس کا نام لے کر آواز لگائی، تو اس نے جواب دیا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ میرے 1000 دینار کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر میں فلاں مقام پر انہیں دفن کر دیا ہے، مگر اس کے بارے میں میرے گھر والوں کو نہیں پتہ، تو جاؤ اور زمین کھود کر پھر اپنی امانت لے لو۔ تو اس شخص نے جو اتنی دور سے آیا تھا اپنی امانت کا تقاضا کرنے کے لیے، اس نے کہا تم تو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے نیک آدمی ہو، ہم تو یہی سمجھتے تھے، تو آخر پھر تمہیں یہاں برہوت میں کیوں لایا گیا؟ تمہیں تو وہ چاہے زمزم پر ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کہا بھئی دیکھو بظاہر تو میں بڑا نیک پارسا پرہیزگار تھا، میں بڑا متقی تھا، لیکن مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی
میری ایک بہن تھی جو فقیر تھی، مسکین تھی، اسے ضرورت تھی اور میں اس کی طرف سے ہمیشہ غافل رہتا تھا اور اس کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتا تھا، تو اسی کا میں یہ خمیازہ بھگت رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہاں برہوت میں رکھا ہے۔ تو یہ بڑا آئی اوپننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رشتہ داروں کو اگنور کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جن کے جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں اور اپنے ان رشتہ داروں کو جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے ان کو اگنور کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، انہیں دربدر کر دیتے ہیں، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ظلم توڑتے ہیں ان پہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا فرمایا تھا کہ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو خونی رشتوں کو کاٹنے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس روایت کو کتاب الکبائر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ارواح المؤمنین تجمع، جو مومنین کی جو ارواح ہیں وہ شہر اریحہ میں جمع کی جاتی ہیں، اور مشرکوں کی جو روح ہیں وہ حضر موت کی ایک وادی ظافر میں جمع کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں تو انہیں ایک خاص فرشتے ہیں رمائیل، ان کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، چونکہ ارواح مومنین کے جو خازن ہیں وہ یہی فرشتے ہیں۔ اچھا، حضرت ابان بن ثعلب کسی اہل کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ الملک الذی علی ارواح الکفار یقال له دوحہ، اور وہ خزانچی، وہ فرشتہ جس کو کافروں کی روحیں دی جاتی ہیں ان کا نام دوحہ ہے، دال واو ہے اور ہا، دوحہ۔ اور یاد رکھیں کہ عالم برزخ کے اندر ابن قیم بھی فرماتے ہیں کہ عالم برزخ کے اندر روحوں کے درجات میں اپنے اپنے ٹھکانوں کے اعتبار سے، اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے اپنے اپنے ٹھکانوں میں ہیں، اور پھر ان میں بھی باہم فرق ہے اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں مقام علیین میں ہوں گی اور کافروں کی سجین میں، اور ان میں سے ہر کسی کی روح کا اپنے جسم کے ساتھ ایک خاص قسم کا اتصال ہوتا ہے، ایک لنک ہوتا ہے، مگر اس اتصال کی تشبیہ، اس لنک کی تشبیہ ہم دنیاوی زندگی کی طرح نہیں دے سکتے۔ فرمایا کہ لہٰذا وہ جو روحوں کا ٹھکانہ علیین یا سجین یا کنواں بتایا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سونے کی حالت سے ایک مشابہت ہے، جیسے سونے کی حالت میں بدن سو رہا ہے لیکن روح ایکٹیو ہے، اور روح جن منازل سے گزر رہی ہے جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہی معاملہ سمجھانے کے لیے علماء استعمال کرتے ہیں کہ جسم یہاں ہے اور روح برزخ میں ہے، لیکن دونوں کا ایک قسم کا اتصال اور ایک لنک موجود ہے۔ اور بہرحال یہ اور بہت ساری، ابن عبد البر بھی اس ضمن میں ایک حوالہ لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ ایک فضا ہے برزخ کی جس کے اندر جو ہے روح سیر کرتی ہے، اگر مومنین کی روح ہوتی ہے اور کافروں کی قید ہوتی ہے، واٹ ایور از دا کنڈیشن، اس کا ایک اتصال، ایک تعلق اپنے جسم کے ساتھ رہتا ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کہاں جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم نصفی بحر الکلام میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کی ارواح کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک مثالی شکل عطا فرماتا ہے کہ ان کے جسد طاہر سے نکلنے کے بعد مشک و کافور کی شکل وہ دھار لیتی ہیں، وہ جنت میں کھاتی پیتی اور عیش کرتی ہیں، پھر رات گئے قنادیل عرش میں پناہ گزین ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں تک شہداء کی روح ہیں تو ان کے جسموں سے نکل کر وہ سبز پرندوں کی صورت جنت کی فضاؤں میں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے کھاتی پیتی ہیں اور موج کرتی ہیں، اور رات ہوتی ہے تو عرش سے کے نیچے لٹکتے ہوئی اپنی قندیلوں میں آ کے آرام کرتی ہیں۔ اور پھر دیگر مومنین کے ارواح کے متعلق وہ مختلف اور معاملات ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ بعض مومن فرما بردار روحوں کے ساتھ معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دیوار جنت پر ہوتی ہیں اور جنت میں گھومتی پھرتی ہیں، اور جہاں تک گنہگار لوگوں کا، مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان مختلف مقامات پر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس پر میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ برزخ کے مختلف مقامات ہیں، تو آپ
آپ وہ درس بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال پھر آپ فرماتے ہیں کہ کافروں کی روحیں تو سیاہ پرندوں کے جسموں میں زمین کے 7 طبق نیچے مقام سجین میں ہوتی ہیں، لیکن ان کے جسموں سے ان کا تعلق بدستور قائم ہوتا ہے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم کافی تفصیلات میں چلے گئے اور اس سے کافی آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ پچھلی دفعہ میں نے ذرا مختصر درس دیا تھا ان لوگوں کی وجہ سے جو کہتے تھے کہ درس بہت لمبے ہوتے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر ہمیں لمبے درس ہی چاہیے، ہمیں تفصیل سے بتائیں، اس لیے میں نے کہا کہ لیٹس پٹ اسائڈ سم ٹائم ٹوڈے، 1 آدھ گھنٹے کے قریب ٹائم آپ کو پھر انشاءاللہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے۔